مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ حضرات، بڑی مسرت اور خوشی کی بات ہے کہ آج کی رات میں ہم اور آپ اللہ اور اس کے محبوبوں کا ذکر کر بھی رہے ہیں اور اس کے محبوبوں کے ذکر کو سن بھی رہے ہیں۔ یہ بڑی مسرت اور خوشی کی بات ہے کہ آج کی رات میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بے شمار لہو لعب سے دور رکھ کر اپنے محبوبوں کی یاد میں بیٹھنے کا موقع دیا ہے۔ آج کی رات میں انسان کون کہاں ہوگا، کیسے ہوگا، یہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، لیکن اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ اس رب کریم نے ہم سب کو دنیا کے خرافات سے دور رکھ کر اپنے اور اپنے محبوبوں کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا موقع دیا ہے۔ نبی پاک صاحب اولاد کی نعت اور ان کی بات، ایمان اور عقیدے کا چرچا نبی پاک صاحب اولاد کے دور سے، بلکہ روز اول ہی سے حضرت آدم کی جب تخلیق ہوئی اس دور سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر صبح قیامت تک چلتا رہے گا۔ تو یہ ذکر جو ہو رہا ہے ایمان اور عقیدے کا، یہ در حقیقت ہمارے بزرگوں کے عطاؤں سے ہم سب کو ورثے میں ملا ہے، اس وجہ سے اس کا اظہار بے حد ضروری ہے، اور انشاءاللہ تعالی کچھ لمحے کے بعد میں آپ سب کے سامنے وضاحت کی جائے گی۔ بے شک بے شک۔ ہم اور آپ اگر اپنے نبی دونوں عالم کے سرکار کا ذکر کرتے ہیں یا نبی پاک صاحب الاولاد کے غلاموں، ان کے شہدائیوں فدائیوں کے نام سے محفل کا اہتمام کرتے ہیں، تو کبھی کسی کے ذہن اور فکر میں یہ خیال نہ پیدا ہو کہ ان کے ذکر کرنے سے ان کی شان بڑھتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، ان کی شان تو پہلے ہی سے اعلیٰ اور بالا ہے، ان کے ذکر کرنے سے ان کی شان نہیں بڑھتی ہے، بلکہ ان کے ذکر کرنے سے ہم سب کی شان بڑھتی ہے۔ بے شک بے شک۔ جس جگہ، جس میدان، جس مکان، جس کھلیان اور جس علاقے میں اللہ کے محبوبوں کا ذکر ہوتا ہے، اس علاقے کی شان بڑھتی ہے، اور جس زبان پر نبی پاک کی نعت یا بات ہوتی ہے اس زبان کی شان بڑھتی ہے۔ جبھی تو اللہ کے نبی کا دیوانہ شوق اور جذبات کو لے کر کے آگے جب پڑھتا ہے تو یہ کہتا ہے نبی کا ذکر کروں تو زبان خوشبو دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کا ذکر کروں تو زبان خوشبو دے، جہاں ہو ذکر نبی تو مکان خوشبو دے، اور بغیر عشق محمد نماز ہے باطل، بے شک بے شک۔ بغیر عشق محمد نماز ہے باطل، اگر ہو عشق نبی تو نماز خوشبو دے، بے شک سبحان اللہ۔ اگر ہو عشق نبی تو نماز خوشبو دے۔ مختصر سے لمحے کے لیے ہم اور آپ یہاں حاضر ہیں اور کچھ ضروری بات سننے اور سنانے کے لیے جمع ہیں۔ آج جس چیز کی ضرورت ہے اسی چیز کے ماتحت ہماری اور آپ کی ملاقات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا تؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے خطاب کر کے فرمایا کہ وتؤمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، وتعزروہ وتوقروہ، اور ان کی تعظیم کرو، ان کی تکریم کرو، وَتُسَبِّحُوهُ وَبُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اس کے بعد میں اللہ کی تسبیح اور تحلیل کرو۔ اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت اہم بات کا ذکر فرمایا ہے۔
اور بہت اہم نقطے کی جانب اشارہ فرمایا ہے۔ وہ یہ کیا ہے کہ ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ نے ہم سب کو کرنے کا حکم دیا ہے۔ بے شک قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اعمال کا جب ذکر فرمایا تو بے شمار اعمال کے تعلق سے الگ الگ انداز سے ذکر فرمایا، مگر نماز ایک ایسا عمل ہے جس کے تعلق سے بتایا گیا کہ 700 جگہوں پر اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے کہ نماز پڑھو۔ گویا کہ اس سے نماز کی افادیت اور اس کی افضلیت اور اکملیت کا اشارہ ہوتا ہے۔ لیکن جہاں اللہ نے نماز کا ذکر کیا، جہاں رب نے زکوٰۃ کا ذکر فرمایا، جہاں رب نے حج کا حکم فرمایا، جہاں رب نے اچھے کام کا حکم فرمایا، وہیں معبود برحق نے نماز کو کس پوائنٹ پہ رکھا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے اس آیت پاک میں سب سے پہلے ہم سب سے خطاب کرتے ہوئے کہا وَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ دو باتیں اللہ نے بتائی اس میں، وہ دو باتیں واضح آپ کے سامنے پیش کی گئی، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَتُوَصِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور ان کی تعظیم کرو، ان کی تکریم کرو۔ کن کی تعظیم اور کن کی تکریم کرو تو علماء بیان فرماتے ہیں، مفسرین کی جماعت کہتی ہے ہوا کی ضمیر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب ہے، کہ یعنی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور تکریم کرو۔ جب یہ تین کام آپ کر لو، یعنی اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ اور اس کے بعد رسول پاک کی تعظیم و تکریم صحیح طور پر کر لو، پھر قرآن کہتا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اللہ کی تسبیح، اللہ کی پاکی یعنی نماز پڑھو، ذکر و اذکار کرو۔ گویا کہ پہلے اللہ نے بیان فرمایا کہ ایمان لانے کا حکم خدا نے دیا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ اور رسول پاک کی تعظیم و تکریم کرو، اور اس کے بعد میں پھر نماز پڑھو۔ تو اگر کوئی شخص اس انداز سے نماز پڑھتا ہے، اللہ کی ذات کا ایمان ہے، رسول پاک کی ذات کا ایمان ہے اور مصطفیٰ جان رحمت کی تعظیم و تکریم ہے، تو وہی نماز بندے کو اللہ تعالیٰ سے ملا دیا کرتی ہے۔ لیکن کوئی ایسی نماز ہے جو صرف نماز ہی ہے، عشق مصطفیٰ سے خالی ہے، اللہ کی وحدانیت سے خالی ہے، تو اس کو ظاہری طور پر اٹھنا بیٹھنا کہا جا سکتا ہے، مگر حقیقت کے طور پر اس کو نماز نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اگر نماز دیکھنی ہے تو کسی اور کو نہیں دیکھو، نماز دیکھنی ہے تو اپنے آقا کی ذات عظمت کو دیکھو۔ میرے آقا دونوں عالم کے سرکار ارشاد فرماتے ہیں انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں وہ دیکھتا ہوں، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور دوسری حدیث پاک میں ہے انی ارى ما لا ترون، بے شک میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ نبی پاک کیا جانتے ہیں، نبی پاک کیا دیکھتے ہیں، یہ کسی کے باپ کی بولی نہیں بول رہا ہو، مدینے کے تاجدار رسول پاک کی بولی بول رہا ہو، حدیث پاک کے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہو۔ دونوں عالم کے سرکار ارشاد فرماتے ہیں اے نماز پڑھنے والوں، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ رسول پاک کیا دیکھتے ہیں، رسول پاک کیا جانتے ہیں جس کو ہم نہ دیکھتے ہیں نہ ہم جانتے ہیں۔ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میں تمہارے رکوع کو بھی دیکھتا ہوں، میں تمہارے خشوع کو بھی دیکھتا ہوں۔ رکوع ایک ظاہری کیفیت کا نام ہے اور خشوع ایک دل کی کیفیت کا نام ہے۔ مصطفیٰ اس کو بھی دیکھتے ہیں، مصطفیٰ اس کو بھی جانتے ہیں کون کس حال میں آ رہا ہے۔ گویا کہ دونوں عالم کے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ نبی پاک صاحب العالم
اللہ کی عطا سے اپنے مومن غلام کے ایمان کو ایسے حال میں دیکھتے ہیں کہ اس کا ظاہر بھی ان کے اوپر ظاہر ہے، اس کا باطن بھی ان کے اوپر ظاہر ہے، اور کسی چیز کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ لیکن ایک جماعت ایسی ہے جو نبی پاک کے تعلق سے ایسا عقیدہ رکھتی ہے کہ نبی پاک کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہے، ارے وہ تو نبی دو جہاں ہے، علی سے بے کساں ہے، ان کے علم اور ان کے تمامی کمالات کا معاملہ تو ایسا ہے کہ جب بریلی کے تاجدار امام اہل سنت کی بارگاہ عظمت میں لوگ پہنچے اور پہنچنے کے بعد میں کہا کیا نبی کو غیب ہے، کہ امام اہل سنت نے تقریباً 36 آیت کریمہ کے ذریعے سے نبی پاک کے علم غیب کو ثابت کیا، اور ثابت کرنے کے بعد میں کہا میرے آقا کا علم غیب تو ایسا ہے کہ میں اعلان کرتا ہوں یا نبی اللہ اور کوئی غیب کیا تم سے رہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو قبول۔ ارے نبی پاک کا غیب تو ایسا غیب ہے، میرے آقا کو غیب کی خبر تو ایسی خبر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مصطفیٰ جان رحمت سے اگر چھپا نہیں ہے تو دنیا کی کون سی چیز ان سے چھپ سکتی ہے؟ میرا کی پتہ یہ چلا اللہ کی ذات جب نبی پاک سے پوشیدہ نہیں ہے تو کائنات کی کوئی شے بھی ان سے پوشیدہ نہیں ہو سکتی ہے۔ بے شک بے شک۔ محبت کے ساتھ روشی پر اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پاک میں ہے وَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، وَتُعَظِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور ان کی تعظیم اور ان کی تکریم کرو۔ آؤ ایمان لانے کا انداز دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ رسول ذی وقار کی تعظیم و تکریم دیکھتے ہیں، تو اس کو دیکھنے کے لیے کسی ایسے ویسے بہروپے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، ریال اور ڈالر والوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ریال کو دیکھو گے تو ریال کے لالچی لوگ اپنے ایمان کو بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ ریال نہیں دیکھنا ہے، نبی پاک کے بلال کو دیکھنا ہے کیسا ایمان ہے، اللہ پر ایمان لائے، رسول پاک کی ذات پر ایمان لائے، اور جب ایمان لاتے ہیں تو میرے آقا دونوں عالم کے سرکار کی تعظیم و تکریم ان کے دل اور دماغ کے اندر کیسی رہتی ہے کہ اسی تعظیم و تکریم کو دیکھ کر کے امیہ جل گھومتا ہے، آپ کے سینے پر بھاری بھرکن پتھر رکھتا ہے، زبان باہر آ جاتی ہے، اور اس کے بعد میں گرم گرم ریتوں پر بلال حبشی کو کھینچا جا رہا ہے، اس کے بعد میں زبان جب باہر آتی ہے تو امیہ بولتا ہے اب بھی احد احد کہو گے، اب بھی محمد محمد کہو گے، تو بلال حبشی کہتے ہیں میں جان دے سکتا ہوں مگر نبی پاک کا یہ ایمان نہیں دے سکتا۔ اپنے آقا کی تعظیم و تکریم ایسی انہوں نے کی ہے، ایسی کی ہے جس کی کوئی مثال نہیں پیش کی جا سکتی ہے، لیکن اسی تعظیم و تکریم کا انعام آمنہ کلال کس طرح ادا کرتا ہے جب آپ ہجری کے اندر فاتح مکہ بن کر کے ہم سب کے پیغمبر مکہ مکرمہ کی سرزمین پر جاتے ہیں، تو دونوں عالم کے سرکار جب مکہ کی سرزمین پر گئے ہیں تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ دونوں عالم کے سرکار وہاں پہنچ کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہاں ہے میرے اور صحابہ، سارے صحابہ حاضر ہو گئے، تو دونوں عالم کے سرکار کہتے ہیں آج ایک خوش نصیب کا نصیبہ جاگنے والا ہے جو خانہ کعبہ کی چھت پر پہنچ کر کے اذان کرے گا۔ بڑے بڑے صحابہ سوچتے ہیں شاید نبی یہ بول رہا، ہم تو کہیں گے کہ تم خانہ کعبہ کی چھت پر چلے جاؤ اور وہاں سے اذان دے دو، لیکن جب نبی یہ بول رہا دونوں عالم کے سرکار نے بلال کی جانب اشارہ کیا تو برجستہ مصطفیٰ یہ کہتے ہیں اے بلال تم خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ جاؤ اور چڑھ کر کے وہاں سے اذان دو۔ تو بلال حبشی جب خانہ کعبہ کی چھت پر گئے تو جانے کے بعد میں کھڑے ہیں، کائنات کے والی نے کہا بلال تمہیں اذان دینے کے لیے کہا گیا ہے، تم اذان دینا شروع کرو۔ تو بلال حبشی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں مدینہ منورہ میں جب اذان دیتا تھا تو محراب میرا چہرہ کعبے کی جانب ہوا کرتا تھا، اے میرے آقا آپ نے کرم کر دیا اور مجھ کو کعبے کی چھت پر پہنچا دیا ہے، تو میں کعبے کے چھت کے بیچ والے حصے میں ہوں، میں
पूरब देखता हूँ तो काबा है, पश्चिम देखता हूँ तो काबा है, उत्तर देखता हूँ तो काबा है, दक्षिण देखता हूँ तो काबा है। ए मेरे आका, और मैं चेहरा किस तारीख करके अजान दूं? वो कायनात के वाली इरशाद फरमाते हैं, ए बिलाल, रोजाना तुम काबा को देखा करते थे, आज काबे के काबा को देख लो और अपने नबी के चेहरे की दाढ़ी चेहरा करके अजान देना शुरू कर दो। बैरी के ताजदार बोलते हैं, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो। अरे काबा को देख चुके, काबे का काबा देखो। वो बिलाल हबशी हैं जो खाने काबा की छत पर पढ़कर पहुंच करके मिजाजे इश्क दे दिया है। ऐ नबी के आशिकों, अरे तवाफे काबा करना ये तो कमाल है। अगर तुम्हें शरफ मिल जाए खाने काबा की छत पर चढ़ने का, तो वहां पहुंचने के बाद में ये मत सोच लेना कि नबी कुछ है ही नहीं, बल्कि जो कुछ मिला है नबी पाक के सदक़े में मिला है। ईमान मिला है तो नबी के सदक़े में मिला है, कुरान मिला है तो नबी के सदक़े में मिला है, इस्लाम ईमान मिला है तो नबी के सदक़े में मिला है, सिद्दीक जैसा रहनुमा मिला है तो नबी के सदक़े में मिला है, फारूक जैसा पेशवा मिला है तो नबी के सदक़े में मिला है, उस्मान गनी जैसा जुल्नूरैन मिला है तो नबी के सदक़े में मिला है, अली जैसा बहादुर मिला है तो नबी के सदक़े में मिला है। तो जो कुछ तुम्हें मिल रहा है नबी के सदक़े में मिल रहा है। तो नबी के गुलामों, जब कभी तुम्हें कोई दौलत मिल जाए तो ये मत सोचना कि मेरे वजह से हुआ है, नहीं नहीं, बल्कि जो कुछ तुम्हें मिल रहा है नबी के सदक़े में मिल रहा है। तो बिलाल हबशी ये मोहब्बत के मिजाज दे रहे हैं, अगर तुम खाने काबा की छत पर पहुंच जाओ तो वहां पहुंचने के बाद में अपने आप को नबी की मोहब्बत से दूर मत रखना, क्योंकि नबी पाक की मोहब्बत कोई आम मोहब्बत नहीं है। नबी पाक की मोहब्बत ईमान की मोहब्बत है। जिसके पास नबी की मोहब्बत होगी उसी के पास ईमान की दौलत होगी। और वो कहता है कि अगर नमाज में नबी पाक का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं होती है। उसके दूसरे मुल्ला से पूछा जाए नमाज कब होती है? क्या बैल के ख्याल आने से नमाज हो जाती है, गधे के ख्याल आने से नमाज हो जाती है, दुकान के ख्याल आने से नमाज हो जाती है, मकान के ख्याल आने से नमाज हो जाती है। तो 24 नंबरी मुल्ला ये बोलता है दुनिया के किसी चीज का ख्याल नमाज में आ जाए तो नमाज हो जाती है, मगर नबी पाक दोनों आलम के सरकार की मोहब्बत की जब बात आती है तो बरदस्ता वही लिखता है कि अगर नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं होती है। मगर हमारे और आपके आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत से पूछा गया, वो लोग तो ये कहते हैं नमाज में नबी का ख्याल आए तो नमाज नहीं होती है, आपका क्या ख्याल है? तो इमाम अहले सुन्नत कहते हैं वो नमाज होती ही नहीं है जिसमें नबी का ख्याल आता हो, क्योंकि जब कोई अल्लाह का बंदा नमाज के अंदर तशहुद यानी तहियात को पढ़ेगा तो जरूर नबी पाक का ख्याल आएगा। और नमाज के अंदर तहियात का पढ़ना वाजिब है, और जब कोई तहियात जब पढ़ेगा तो उसी तहियात के अंदर है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, जैसे ही उसने नबी पर सलाम पेश करने के लिए इस जुमले को पढ़ा होगा तो नमाज में नबी का ख्याल आया होगा। तो बिल्कुल बरहा कह दिया है दोनों मसलक के पेशवाओं ने, हमारे मसलक के पेशवा ने कह दिया अगर मेरे नमाज में नबी का ख्याल आए तो हमारी नमाज नहीं होती है, और उनके मसलक के मुल्ला ने कह दिया है अगर हमारे नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो हमारी नमाज नहीं होती है। मेरे मुसलमानों, देखने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। अगर किसी के नमाज में नबी का ख्याल आता है तो समझ लो उसकी नमाज होती है, और किसी के नमाज में नबी का ख्याल नहीं आता है तो समझ लो उसकी नमाज होती ही नहीं है। नारा है तकबीर, अल्लाह अकबर, नारा है सालात, या रसूलुल्लाह, मसलक आला हजरत जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। हज़रात ये मसला वाज़ेह हो चुका है। अब रुकू को देखा नहीं जाएगा, सजदे को देखा नहीं जाएगा, क़याम को देखा नहीं जाएगा, सुजूद को देखा नहीं जाएगा, क़िराअत को देखा नहीं जाएगा, अब इश्क को देखा जाएगा, अब मोहब्बत को देखा जाएगा, अब प्यार को देखा जाएगा। किसके ख्याल में, किस
جس کی نماز میں نبی کا خیال آتا ہے اور جس کی نماز میں نبی کا خیال آتا نہیں ہے، ان کے فتوے کی روشنی میں جو ان کے دھرم کے کہنماؤں نے لکھا ہے کہ نماز میں اگر نبی کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی ہے، تو گویا کہ یہ نماز پڑھنے کے لیے جب جاتے ہوں گے تو یا تو تحیات پڑھتے ہی نہیں ہوں گے یا تو تحیات کے اس جملے کو چھوڑ دیتے ہوں گے، تو دونوں صورتوں میں نماز نہیں ہوتی ہے، یا اگر تحیات انہوں نے پڑھا نہیں تب بھی نماز نہیں ہوتی ہے۔ نبی پاک پر سلام پڑھنے کی جب باری آئی اس کے جملے کو نکال دیا تب بھی نماز نہیں ہوتی ہے، اور اگر ان لوگوں نے پڑھا تو جب پڑھا تو ان کے فتوے کی روشنی میں نماز میں نبی کا خیال ان کو بھی آیا ہوگا، کیونکہ تحیات کے اندر واضح طور پر آیا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، تو جب نبی کا خیال آیا ہوگا، تو جب نبی کا خیال آیا تو ان نے فتویٰ دے دیا ہے نماز میں نبی کا خیال آئے تو نماز نہیں ہوتی ہے، تو ان کے اٹھنے بیٹھنے کو مت دیکھو کیونکہ ان کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے، نماز ہوتی ہے تو صرف اور صرف عاشقوں کی ہوتی ہے، جبھی تو میرے امام نے کہہ دیا ہے نماز ایسی پڑھو کہ سر جھکے خدا کے سامنے اور دل پیچھے بارگاہ مصطفیٰ کے سامنے۔ اب ایسی اگر نماز ہے تو وہی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ بے شک بے شک۔ ان کا فتویٰ ہے نماز میں نبی کا خیال آئے تو نماز نہیں ہوتی۔ اب تحیات کے بعد میں کیا پڑھتے ہیں؟ درود ابراہیمی۔ کیا پڑھتے ہیں؟ درود ابراہیم۔ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیمی کے بعد میں کوئی ایسا بندہ ہے ہی نہیں اللہ کا جو درود ابراہیمی پڑھے اور حضرت ابراہیم کو یاد نہ کرے۔ بے شک بے شک۔ درود ابراہیمی پڑھے اور آل نبی کو یاد نہ کرے، درود ابراہیمی پڑھے اور رسول پاک کو یاد نہ کرے، تو آپ ان کی نمازوں کو دیکھ کر کے ڈگمگاؤ نہیں، بلکہ یہ سوچ لو کہ ان کے ملا نے فتویٰ دے دیا ہے نماز میں نبی کا خیال آئے تو نماز نہیں ہوگی، اور ہمارے امام نے فتویٰ دے دیا ہے ہمارے نماز میں اگر ہمارے نبی کا خیال لائے تو ہماری نماز نہیں ہوتی۔ بے شک بے شک۔ تو گویا کہ یہ واضح ہو گیا ہے نماز ایسی پڑھو جس نماز کے اندر نبی پاک کا خیال آ جائے۔ آپ بتائیے اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم رکھو۔ اب بندہ کیسے نماز کو قائم رکھے گا؟ کیا اللہ نے کبھی معاذ اللہ نماز پڑھا؟ یہ تو خالق کا کام نہیں، یہ تو مخلوق کا کام ہے۔ نماز پڑھنا مخلوق کا کام ہے، عبادت کرنا عابد کا کام ہے، سجدہ کرنا ساجد کا کام ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیشانی کو جھکائے۔ لیکن یہ سارے کام کس نے کیا ہے؟ نبی دو جہاں دونوں عالم کے سرکار نے کیا ہے۔ قیام مصطفیٰ نے کیا ہے، رکوع مصطفیٰ نے کیا ہے، سجدہ مصطفیٰ نے کیا ہے، اعلیٰ مصطفیٰ نے کیا ہے، سلام کو مصطفیٰ نے پھیرا ہے، تسبیحات مصطفیٰ نے پڑھے ہیں، رکوع کو سجود کے تسبیحات کو مصطفیٰ نے پڑھے ہیں، نماز کے اندر سورتوں کی تلاوت مصطفیٰ نے کی ہے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کیا کوئی ایسا نمازی کائنات کے اندر آپ کو ملے گا کہ وہ نماز پڑھتا ہو اور نبی پاک کا خیال نہ آتا ہو؟ قیام کرے گا تو نبی پاک کا خیال آئے گا، رکوع کرے گا تو نبی پاک کا خیال آئے گا، سجدہ کرے گا تو نبی پاک کا خیال آئے گا، سلام پھیرے گا تو نبی پاک کا خیال آئے گا، اور نماز کے اندر رہے گا تو نبی پاک کا خیال آئے گا، کیونکہ ہر نبی کے دیوانے کو معلوم ہے جس نے نماز فرض کیا ہے اس کو خدا کہتے ہیں، جس نے نماز پڑھ کر کے دکھایا ہے اس کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ تو نہ تو ہم خدا کو بھول سکتے ہیں نہ تو ذات مصطفیٰ کو بھول سکتے ہیں۔ جب میرے اور آپ کے رسول معراج کی رب میں اللہ کی بارگاہ میں گئے تو جانے کے بعد میں آپ نے اللہ کی بارگاہ میں تحیات کو پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صاحب الاوراق کو صلوات پیش کیا، حبیب آپ پر درود ہو۔ جب مصطفیٰ جنت کی سیر کر کے چلنے لگے اور جب آنے لگے تو اللہ نے نبی دو جہاں کو تحفہ دیا۔ کیا تحفہ دیا؟ نماز کا تحفہ دیا۔ کتنے وقت کی نماز؟ 50 وقت کی نماز۔ جو لوگ کہتے ہیں نبی ہماری کرے، تو آج ان لوگوں کا علاج آپ لوگ خود کریں گے، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلبلے راجستھان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے لوگوں، آپ لوگوں کو خود علاج کرنا ہے۔ جو
کہتے ہیں نبی ہماری طرح، ان سے کہنا ہے کہ اللہ نے نبی دو جہاں پر 50 وقت کی نماز فرض قرار دی تھی، اے مصطفیٰ 50 وقت کی نماز لے کر کے جاؤ۔ اگر تمہیں ایسا ہی ہے کہ وہ نماز چاہیے جو نبی کے وسیلے سے نہ آئی ہو، تو ایسی نماز پڑھو جو 50 وقت کی ہو۔ 5 وقت کی کیوں پڑھ رہے ہو؟ لے کر کے مصطفیٰ کلیم حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کہا کیا لے کر کے آ رہے ہیں؟ کہا میں 50 وقت کی نمازوں کا تحفہ لے کر کے آ رہا ہوں۔ موسیٰ کلیم اللہ نے کہا میں نے اپنی امت کو دیکھا ہے اور امتوں کے حالوں کا مشاہدہ کیا ہے، امت بڑی منہمک رہتی ہے دنیا کے کاموں میں، 50 وقت کی نماز نہ پڑھ سکے گی، حبیب کچھ کم کروائیے۔ دونوں عالم کے سرکار گئے، خدا کی بارگاہ میں عریضہ آپ نے رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز کو کم فرما دی۔ اس طرح آتے اور جاتے رہے، گویا کہ نبی پاک کی کوششوں سے، نبی پاک کی بہترین کاوشیں سے اللہ نے 45 وقت کی نماز کو کم فرما دیا۔ اب 5 وقت کی نماز کو لے کر کے مصطفیٰ چلنے لگے۔ موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں اے اللہ کے حبیب یہ بھی زیادہ ہے، تو کائنات کے والی رحمت تمام ارشاد فرماتے ہیں اے موسیٰ کلیم اللہ اب 5 وقت کی نماز میں کمی کرانے میں مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے، میں نے 5 کو پسند کر لیا ہے۔ اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے اے میرے حبیب جب تو نے 5 کو پسند کر لیا ہے تو میں نے بھی اس کو پسند کر لیا ہے، تو تمہارا امتی میرا بندہ 5 وقت کی نماز کو پڑھے گا اور میں اس کو اپنے فضل سے 50 وقت کی نماز کا ثواب عطا کرتا رہوں گا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ حضرات دونوں عالم کے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 وقت کی نماز لے کر کے آئے اور آنے کے بعد میں آپ نے اپنے صحابہ کے مابین رکھا۔ حضرت ابو بکر نے قبول کیا اور عرض کیا رسول اللہ کیا لے کر کے آئے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا الصلاۃ تحفۃ المؤمنین، نماز مومنوں کے لیے تحفہ ہے۔ دونوں عالم کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تحفے کو پیش کیا۔ اب اگر کسی کو نبی پاک کی ذات سے بغض اور کینہ ہے تو اس کو پہلی بات تو یہ ہے کہ 50 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے، اور اگر ان کو ایسا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو نبی کے ذات کی ضرورت نہیں ہے تو ان کو ایسی نماز پڑھنی چاہیے جس نماز کے آغاز سے پہلے اذان نہ ہو، کیونکہ یہ اذان جو ہو رہی ہے مسجدوں میں یہ میرے اور آپ کے آقا کا صدقہ ہے۔ پورے قرآن کو دیکھ لو، اس طرح کے اذان کے کلمات قرآن میں نہ ملیں گے، یہ میرے اور آپ کے آقا دونوں عالم کے سرکار کا صدقہ ہے۔ گویا کہ نبی دو جہاں دونوں عالم کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانداروں کو یہ فارمولہ دے دیا ہے اے میرے غلاموں یہ ایمان کی نشانی ہے، یہ محبت کی پہچان ہے، یہ ایمان کی جان ہے۔ جو نبی پاک کی ادعاؤں کو اپناتا رہے وہی انسان حقیقت میں مسلمان ہے، اور اسی کا نام ایمان ہے۔ گویا کہ نبی دو جہاں جب نماز کا تحفہ لے کر کے آئے تو بڑے بڑے صحابہ نے قبول کیا۔ آج ہم بھی تحفہ لے کر کے ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں، ایک دوست کے گھر جاتا ہے تحفہ لے کر کے جاتا ہے، ایک باپ بیٹی کے گھر جاتا ہے تحفہ لے کر کے جاتا ہے، ایک رشتہ دار کے گھر جاتا ہے تحفہ لے کر کے جاتا ہے۔ کون سا تحفہ لے کر کے جاتا ہے؟ پھل فروٹ کا تحفہ لے کر کے جاتا ہے، میوے کا تحفہ لے کر کے جاتا ہے، کپڑوں کا تحفہ لے کر کے جاتا ہے، کھانے پینے کی چیزوں کا تحفہ لے کر کے جاتا ہے۔ یہ دنیا کا تحفہ ہے جس تحفے کو آپ لے کر کے جا رہے ہیں۔ اگر باپ بیٹی کے گھر تحفہ لے کر کے جائے اور بیٹی اس تحفے پر توجہ نہ کرے تو باپ کے دل میں بڑا درد ہوگا، ہم نے کتنی محبت اور پیار کے ساتھ اس تحفے کو لایا اور لا کر کے بیٹی کے سامنے رکھا، مگر یہ بیٹی میری ایسی ہے جس نے اس توجہ پر اس تحفے پر کوئی دھیان نہیں دیا ہے۔ یہ دنیا کا تحفہ ہے، یہی دنیا کا تحفہ ایک دوست دوسرے دوست کے پاس لے کر کے جائے اور اگر دوست اس کو قبول نہ کرے
ہے تو دوست دل ہی دل میں سوچے گا کتنا مغرور اور گھمنڈی میرا دوست ہو چکا ہے جو میرے تحفے کو قبول نہیں کر سکتا ہے اور اس کی طرف توجہ نہیں کرتا ہے. دل ہی دل میں وہ سوچ کر کے وہاں سے نکلنے کی کوشش کرے گا کہ کیسا میرا دوست ہے. اے نبی یہ تو وہاں دونوں عالم کے سرکار کے دیوانوں یہ تحفہ دنیا کا تحفہ ہے جو آج صحیح ہے کل گل جائے پرسوں سڑ جائے اور اس کے 2-4 دن کے بعد میں بدبو اس سے آنے لگے. لیکن اللہ کے نبی نے ہم سب کو کوئی معمولی تحفہ نہیں دیا ہے. دونوں عالم کے سرکار نے ایمانداروں کو نماز کا تحفہ دیا ہے جو کل بھی روشن تھا آج بھی روشن ہے صبح قیامت تک روشن رہے گا. وہ نماز وہی نماز ہوا کرتی ہے جس نماز کے اندر خدا کی یاد بھی ہو نبی پاک کی محبت بھی ہو.